اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بہت پیارے اور مقرب نبی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بہت سے اوصاف کے ساتھ موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور نبی اور رسول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص صفت ہے کہ آپ کو اللہ پاک سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ اللہ پاک کے قرب کے مقام پر فائز ہوئے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی بھی دیا جو نبی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، تو انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے موسیٰ، تو اس لیے معلوم کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ اے موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم بیج کھیتی باڑی کے لیے بو دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں بیج بویا اور پھر جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہوں نے دھرانتی کے ساتھ کھیتی کو کاٹ ڈالا۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے موسیٰ، تم نے خود کھیتی بوئی اور پھر خود ہی اسے کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ عقل اور دانش آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، چنانچہ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے۔ جس طرح گندم کو بوسے سے کہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری روحیں جہنم میں۔ پہلی حکمت تو موت کی تھی، پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مومن کی بالائی مضمر ہے۔ مومن کی موت بھی مومن کے لیے راحت و مسرت کا پیغام ہے، اس کی دنیا میں آمد بھی خوشی و مسرت کا باعث بنتی ہے۔